اپنی مرضی سے جو سیکرٹ سوسائٹیز ہیں وہ منظر عام پر آئیں گی یا انہیں لایا جائے گا؟ بالکل آئیں گی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ انہوں نے لیسیفیرینزم کو بطور ریلیجن جو ہے وہ متعارف کرا دیا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اسکولوں میں اسلام پڑھایا جا سکتا ہے, عیسائیت پڑھائی جا سکتی ہے, یہودیزم پڑھایا جا سکتا ہے, تو لیسیفیرینزم بھی تو ایک دین ہے, اس کو بھی پڑھائیں. تو اب یہ امریکہ کے اسکولز میں لیسیفیرینزم پڑھایا جا رہا ہے, ایز اے ریلیجن رجسٹرڈ ہو گیا. اوہ مائی گاڈ. تو آپ اس کو کیا کریں گی بیٹا؟ یہ ریلیجن آپ کے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. دس از دا ریلیجن, لوگوں کو لایا جا رہا ہے. بڑے بڑے پولیٹیشینس کہتے تو ہیں بیٹا ایسے ہی ہے. سیلیبریٹیز سارے بغیر کپڑوں کے ان کی پوجا کرتے ہیں, جو اپنے گھر والوں کی ہی لا کے ان کو سیکریفائس کرتے ہیں. بیٹا ایسے ہی ہے نا. یہ کیوں ہوتا ہے کہ روح اچھائی اور برائی کی تمیز کھو دیتی ہے. اسلام بیسیکلی اچھائی اور برائی کی تمیز دینے کا نام ہے. اسلام انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. دین کوئی بھی ہو, وہ انسان کو اچھائی کی بات کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے, ہو اصلی دین. لیکن چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے, ان کے بعد نہ نبی نہ کتاب, ان کی شریعت میں جو ہے وہ ہمارے لیے فائنل ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنی چیزوں کو, ان کے ریچولز جو ہیں بہت عجیب عجیب ہیں, بہت سارا کچھ ہے اس میں. کچھ جو آپ کی نالج میں ہے, کچھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے بیٹا؟ اس میں آپ اس کے ریچول آپ دیکھ لیں, ارائیولس میں دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ہومو سیکشولیٹی ہے ساری اور بہت سی چیزیں ہیں, دیز آر آل دا ٹولز آف ایلیمیناٹیز فیم. آپ نے وہ جو سیٹنک ورسز کا سنا ہے, وہ جو ریورس گیت ہوتے ہیں, گانے ہوتے ہیں, ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اس کو ریورس کر کے سنیں تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا ہے, گا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. یہ سارا یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ٹو پریز دا لارڈ, ہم حمد پڑھتے ہیں, وہ ان کا لارڈ وہ ہے, وہ اس کی پریز کرتے ہیں. تو یہ دنیا میں ہر چیز ہے. اللہ سے بڑا کوئی دنیا کا صابر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. خیر وہ کائنات کا مالک ہے, وہ اس جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, وہ مسکرا رہا ہے. اس کی اپنی امبریلا میں اس کی اجازت سے شیطان اپنا پورا کام کر رہا ہے, وہ مسکرا رہا ہے. مہلت دی ہے نا, اس لیے کہ اسی نے دی ہے نا. تو وہ کہہ رہا ہے دیکھ لالا پورا زور لگا رہا ہے. یعنی نیگیٹو طاقتیں کام کر 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 تھک جاتی ہیں اور اللہ ایک اشارے سے بدل دیتا ہے. خانہ کعبے کا غلاف آپ نے دیکھا کتنے موٹی رسی سے بندھا ہوتا ہے. اللہ نے توفیق دی, میں کافی دفعہ گیا ہوں, آپ بھی گئی ہوں گی. ماشاءاللہ. وہ اتنی موٹی رسی ہے, کم از کم انچی 1.5 انچی کی, اور غلاف ہے دیوار کے ساتھ, اندر سے کوئی طوفان نہیں نکلتا. جتنی مرضی تیز ہوا چلے خانہ کعبے کا غلاف اڑ نہیں سکتا. سائنٹیفک رولز تو یہی کہتے ہیں کہ ہوا سامنے سے گزرے گی, وہ اس کو پیچھے کی طرف دھکیلے گی, باہر کو نہیں نکالے گی. پھر آپ نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا خانہ کعبے کا غلاف کی رسیاں ٹوٹیں اور وہ غلاف کھلا اور وہ الٹا اور ایک اور خانہ کعبے کا دروازہ نظر آ گیا. یہ تصویریں بھی ہمارے نیٹ کے اوپر موجود ہیں, سوشل میڈیا پر تھی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تھیں, اب غائب کیوں کی گئی ہیں؟ سوشل میڈیا کن کے کنٹرول میں؟ یہ بہت ساری اس کے پیچھے تھیوریز ہیں. کچھ کانسپریسی تھیوریز ہیں, کچھ ایکچوئل ہیں. اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکچوئل تھیوری. یہ اللہ کا بہت بڑا تھپڑ تھا ایلیومیناٹیز کے منہ کے اوپر, کیونکہ مسلمان اس قابل نہیں تھے کہ ان کا مقابلہ کر سکتے. جب سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا حکم دیا ہے, اس کو تقریباً 1500 سال 1475 سال زیادہ ہی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, 65 سال وہ بھی, 25 سال وہ لگا لیں, 1475 1485 سال تو ہو گئے نا. کم از کم ہر سال خانہ کعبے کا جو ہے نا وہ غلاف بدلا جاتا تھا. کبھی آج تک کسی ویڈیو میں وہ دروازہ نظر کیوں نہیں آیا؟ کبھی آج تک کوئی تصویر ایسی جس میں خانہ کعبے کے 2 دروازے نظر آ رہے ہوں, ایک وہ جو ایکچوئل ہے اور ایک یہ جو سائیڈ پہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان, کبھی آج تک 1400 سال میں نظر نہیں آیا. اب کی بار کیوں نظر آیا؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا غلاف جو اتنی موٹی رسی ہے وہ ٹوٹ جائے صرف ہوا کے ایک جھونکے سے, اور وہ رسیاں ٹوٹیں اور غلاف الٹ کے اوپر جائے اور نیا دروازہ نظر آئے. بیٹا they were actually planning to intercept the energy of خانہ کعبہ, اور وہ وہاں تک پہنچ چکے ہوئے تھے.
میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ ایک موٹر جو 1 ہارس پاور کی ہے وہ اگر پازیٹیولی جو ہے نا وہ گھومتی ہے کلاک وائز 100 RPMs پہ, اس کا صرف جو ہے نا آپ سرکٹ بدل دیں 1 ہارس پاور وہیں رہے گی, 100 RPMs بھی وہی رہیں گی, گھومے گی الٹی. پازیٹیو چیزوں کو, وہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات کو الٹا پڑھتے ہیں تو جادو بنا کے کام کرتے ہیں, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. خانہ کعبے کی انرجی جو پوری کائنات کے سسٹم کو بیلنس کرتی ہے, اگر وہ کہیں انٹرسیپٹ ہو جاتی, کہاں پہ پہنچتے آپ لوگ, کہاں پہ ہوتا. اللہ نے ایسی گیم ڈالی ہے بیٹا, یہ خود سے نہیں ہوتا, یہ خانہ کعبہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, بے شک اللہ کے کنٹرول میں. یہ خانہ کعبہ کی انرجی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کھلا, اس کے فوراً بعد کرونا آ گیا. میں پھر کانسپریسی تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کو ملا کے, اس ڈاٹس کو ملا کے آپ کو تصویر سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے ایکچولی. جب وہ اس چیز میں ناکام ہو گئے, اب یاد رکھیے گا پوری کائنات کی انرجی کلاک وائز گھومتی ہے, گھڑی کلاک وائز چلتی ہے, سورج چاند ستارے ایٹم سب کلاک وائز گھوم رہے ہیں. خانہ کعبے کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں ہے؟ خانہ کعبے میں آپ اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں. پوری کائنات کی انرجی کو یہ بیلنس کرتا ہے. پوری کائنات کی انرجی نیگیٹو, خانہ کعبے کا طواف پازیٹیو, یہ پوری کائنات کی انرجی کو بیلنس کرتا ہے. جب وہاں سے ناکام ہوئی نا یہ قومیں, یہ مطلب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں, آنے والا وقت اس کو ثابت کرے گا کیا ہے. جب وہ وہاں سے ان کو ناکامی ہوئی کہ یہ خانہ کعبے کی انرجی کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے, خانہ کعبے کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر, یعنی اس دروازے کے بالکل سامنے والی سائڈ کے اوپر کچھ ہوٹلز کے کچھ فلورز بک تھے جہاں پہ ان کے ریچولز تھے اور جو کام کر چکے تھے تقریباً. بعد میں یہ پورا اس کو اس خبر کو غائب کر دیا گیا, پورے انٹرنیشنل ہورائزن سے غائب کر دیا گیا. وہ اگر وہاں بیٹھ کے, یعنی خانہ کعبہ ایسے ہے اوپر ایک ٹاور میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں, تو خانہ کعبہ یہاں سے اس کی انرجی کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے. اس کو کرنے سے پہلے, ان کے ریچولز ہونے سے پہلے اللہ نے یہ کام کر کے دکھا دیا, ان کو شک میں ڈال دیا کہ دروازہ یہ ہے یا یہ ہے, ہم یہاں سے کریں یا یہاں سے کریں, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک چین ہے, وہ صرف وہاں بیٹھ کے نہیں کرتے, وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھتے ہیں, یہاں ایک نمائندہ بٹھاتے ہیں, یعنی میڈیمز کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, ہر فیلڈ میں ان کا ایک نمائندہ. ٹھیک ہے بیٹا, میڈیمز کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. اب اگر یہ خانہ کعبے کی انرجی انٹرسیپٹ ہو جاتی تو تباہی ہو جاتی. پھر کیا ہوا کہ کسی بھی طرح کچھ بھی کرو, خانہ کعبے کا طواف روکو. جیسے ہی یہ کورونا میں طواف روکا ہے, آپ نے دنیا میں اتھل پتھل ہوتی دیکھی, آپ نے دنیا کا نظام اس وقت سے ڈسٹرب ہے, اس وقت سے یہ جنگیں لگی ہوئی ہیں, اس وقت سے یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی جنگ شدید ہو گئی ہے. کبھی اس ٹائم تھیوری کو سمجھیے گا. یہ جو میں نے ایک چینل میں اپنے پہ 2018 میں ایک ویڈیو کی تھی کہ 18-19 جو ہے یہ 20 یہ کیوس کے سال ہیں. ایسے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے سفید موت ہوں گی, بیماری سے لوگ مریں گے. 22-23 جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھیں ہیسلز, اور 24-25-26-27 یہ جنگ کے سال ہیں. گیٹ ریڈی فار دا وار. میں کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں, گیٹ ریڈی فار دا وار آپ کے دروازوں پہ کھڑی ہے. اور یہ جنگ بارڈرز میں نہیں ہوگی, یہ جنگ بارڈر سے باہر لڑی جائے گی. ساری دنیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شریک ہوگی. یو ول سی اٹ. رسالت مآب نے کہا تھا پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہوں گے. یہ آپ کی جو ہے نا یہ نیوکلیئر سب مرینز, پانیوں میں سے آگ کے شعلے, پانی کے اندر سے بلاسٹک میزائل. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آسمان سے آگ برسانے والے تیر برسیں گے, تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے. آسمان سے آگ برسانے والے تیر, آج وہ 1.5 فٹ کا تیر نہیں, آج یہ میزائل, بلاسٹک میزائلز, یہ شہروں کے شہر غرق کریں گے. یہ ہونا ہے, اس سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. صرف آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ رہنا ہے یا اس کے دشمنوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے ہاتھ میں صرف یہ ہے, دیٹس اٹ.